اچھے دن آئے ہیں، اچھے دن آئے ہیں۔ اب تو ہر بات کے اوپر مذاق اڑنا شروع ہو گیا ہے۔ بہت عرصے سے اس قسم کی میمز کے ذریعے، اس قسم کی ویڈیوز کے ذریعے لوگ اپنا غصہ، لوگ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اب بات مذاق سے آگے چلی گئی ہے۔ اب یہ جو ریسنٹ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اس سے آپ کو واضح انداز سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کا اثر لوگوں کی زندگی کے اوپر کیا پڑے گا۔ اس کا اگر آپ ماضی میں دیکھ کر جائزہ لیں، جو بیانات جاری کیے جاتے رہے، اس میں بنیادی طور پر یہ بات کی جاتی رہی پاکستان کے عوام کے سامنے، جلسوں کے اندر، انٹرویوز کے اندر، کہ مہنگائی کے ذریعے اگر ہم نے عوام کی جیبوں سے پیسے نکال کے گورن کرنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم گورن نہ کریں۔ یہ باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی تھی۔ کے اوپر سارا بوجھ ڈال رہے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں پھر سے، پیٹرول کے اوپر 30% ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ ٹیکس عوام کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر پڑتا ہے، یہ غربت کاز کرتی ہے۔ جب ایک کرمنل سنڈیکیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ملک کا یہی حال ہونا۔ ڈیزل کے اوپر 80% ٹیکس لگا دیا، 80% ٹیکس ہے ڈیزل کے اوپر، لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے پیسے۔ $1 کے سامنے گرتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر کتنا قرضہ چڑھتا ہے؟ 100 ارب روپیہ پاکستانیوں پہ قرضہ چڑھتا ہے جب ڈالر کے سامنے روپیہ 1 روپیہ گرتا ہے۔ ابھی 5 روپے گرے ہیں تو سوچے ہیں کہ اب سب پہ 500 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ اب انہی عوام کی جیبوں میں سے ہر مہینے آپ کھینچ کے پیسے نکال رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کنٹرول نہیں ہے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ تو استعمال کرنی ہے، ٹرانسپورٹ کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں کو خریدنا ہے، اور ان کے اندر تو وہ کاسٹ آئے گی جو پیٹرول اور ڈیزل کے اندر اضافے کی وجہ سے جا رہی ہے۔ تو اب لوگوں کے پاس تو کوئی چوائس نہیں، وہ زندگی گزارنا تو بند نہیں کر سکتے، لیکن جس تواتر کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں ریاست پاکستان نے لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، باوجود اس کے کہ بدترین قسم کا رد عمل اس کے اوپر آیا۔ ایک طرف یہ ادا ہے کہ آپ نے لوگوں کی جیبوں سے پیسے کھینچنا، دوسری طرف آپ روزانہ جا کے میٹنگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں۔ یہ مہنگائی ہے نا جس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ پنجاب کا آئی جی چینج کر دیں، پنجاب کا چیف سیکرٹری چینج کر دیں، جا کے آپ میٹنگز کر لیں، تو جو بنیادی فیکٹرز ہیں مہنگائی کے، وہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے ایکسلریٹر چڑھایا ہوا ہے، اور آپ 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اوپر سے آپ کی گاڑی گزرتی جا رہی ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے زخموں کا ہمیں علاج کرنا چاہیے، اور جو علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں نیا چیف سیکرٹری لانا چاہیے۔ جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے تو مہنگائی بڑھتی رہے گی، جب مہنگائی بڑھتی رہے گی تو پھر لوگ بلبلاتے رہیں گے، تو پھر یہ میٹنگز کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمیں میرے خیال میں اب یہ جو ادا ہے یا یہ جو گمراہ قسم کی بحث ہے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بڑے کام کیے جا رہے ہیں، اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے اندر ٹرسٹ ہم نے نہیں رکھنا بالکل، کیونکہ مہنگائی کو پیدا کرنے والے جو ماحول ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے سے قاصر ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے ہر جگہ پر سبسڈی دی ہوئی ہے۔ ابھی میں پڑھا تھا پی آئی اے کو آپ نے سبسڈی دی ہے، کیونکہ آپ نے پی آئی اے کو چلانا ہے، ایک نیشنل کیریئر ہے۔ کبھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ، لیکن اب سبسڈی دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں پر عوام کا فائدہ آتا ہے وہ سبسڈی آپ دینے کو تیار نہیں ہے، اور ان پیٹرول پرائسز کی انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت اپنی جیب کو پھلا رہی ہے۔ یعنی اب پتہ ہی چل رہا ہے کہ چوں اکانومی کے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں، تو پیسے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کی جیبوں کے اوپر جو ہاتھ صاف کرنے کا ایک واحد ذریعہ رہ گیا ہے، جو ڈائریکٹ طریقے سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تیسری بات، اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے دوبارہ اگلے مہینے ہماری بات چیت ہونی ہے۔ آئی ایم ایف نے بہت عرصے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، اپنی کنڈیشنلٹیز کے اندر لکھ دیا تھا کہ آپ نے یہ تمام سبسڈیز ہٹانی ہے۔ ایک طرف سے ہم کہتے رہے لوگوں کو فکر نہ کریں، آئی ایم ایف کی ہم چند باتیں مانیں گے، ہم نے ہر بات نہیں ماننی، جس کا بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا وہ بات ہم نے بالکل نہیں ماننی۔ اور اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، تو اب آپ آہستہ آہستہ ان کی تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ مانتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ معیشت کو مینیج کرنے کا اس سے بھونڈا طریقہ میرے خیال میں ماضی میں تو نظر آتا ہوگا، لیکن حالیہ ماضی جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا۔ یعنی نہ آپ مہنگائی کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ سیدھے طریقے سے کنڈیشنلٹیز میٹ کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ساری وہ پوری کر پا رہے ہیں۔
نہ آپ پاکستان کے روپے اور ڈالر کی پیرٹی اگر آپ دیکھ لیں اس کو مینٹین کروا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بتایا جاتا تھا ہمیں کہ جب روپیہ 1% اپنی قدر کھوتا ہے تو عوام کے اوپر کتنا وزن پڑتا ہے اور قرضے کتنے اضافہ اس کے اندر ہوتا ہے. اس وقت روپیہ جو تھا اور ڈالر پیرٹی جو تھی وہ 82 روپے تھی, یہ شاید 82 یا 86 روپے تھی جب یہ بات کی جا رہی تھی. اب روپیہ جو ہے کل 170 کو ٹچ کر کے واپس آیا, واپس اس طریقے سے آیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ڈالر رکھے ہوئے تھے وہ مارکیٹ میں پھینکنے شروع کیے ہیں تاکہ ڈالر اور روپے کی پیرٹی کو بہتر بنایا جا سکے. اور ابھی بھی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 168 پلس کے اوپر وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. اس وقت کہہ رہے تھے جب 82-86 کے اوپر روپیہ اور ڈالر کھڑا ہوا تھا کہ جی ایک پوائنٹ جب روپیہ قدر کھوتا ہے تو اتنے قرضے بڑھ جاتے ہیں. اب 168 کے اوپر, 169 کے اوپر, 170 کے اوپر ہے تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بیان کے مطابق کتنی بڑی تباہی ہوگی. لیکن آپ کو اس معاملے کے اوپر کہیں پر کوئی ندامت نظر نہیں آئے گی. پاکستان 5.8 کے اوپر گرو کر رہا تھا, وہاں سے گرو کر کے 1.5 کے اوپر لے کے آئے اور اس سے پہلے پچھلے سال جو ہیں وہ مائنس کے اندر لے گئے اور خوش بیٹھے ہوئے کہ ٹریجیکٹری ٹھیک ہوگی. جب روپیہ جو ہے ٹھیک ہے آرٹیفیشلی آپ نے اس کو مینٹین کیا ہوا تھا لیکن اتنا بھی برا حال نہیں ہونا تھا جتنا اس وقت ہو رہا ہے. جب وہ 100 کے قریب ہوور کر رہا تھا کہہ رہے تھے جی اکنامک ہٹ مین ہے جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, اور اب جب کلبازیاں کھا رہا ہے تو پھر اطمینان سے بیٹھے ہوئے کہ معیشت بڑی ٹھیک چل رہی ہے. جب قرضے جو ہیں تاریخی طور پر ہائی تھے لیکن اتنے ہائی نہیں تھے یہ جتنے اس وقت تھے, تو تب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اب قرضوں سے کمر ٹوٹی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو گیا. جب مہنگائی قابل قبول تھی, زیادہ تھی, قابل قبول تھی, تب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. اب جب لوگ جو ہیں چیخیں مار رہے ہیں اور روزانہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہر گھر کے اندر مہنگائی کی وجہ سے آپ کو ماتم نظر آتا ہے, تب کہہ رہے ہیں جی کہ لوگ بڑے خوش و خرم ہیں. تو یہ جب ریاست اور حکومت معاملات کو اس طرف لے جائیں کہ ہر بات کے اوپر جھوٹ بولا جائے اور ہر مرتبہ دغا کیا جائے, اور جب کوئی گورننس کا ماڈل آپ کے سامنے نہیں ہو, تو یہ تکلیف جو ہے عوام کی چلتی رہے گی. یہ جو حالیہ ڈیسیژنز ہیں, چاہے وہ روپیہ ڈالر کا معاملہ ہو, چاہے پیٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل کی پرائسز کا معاملہ ہو, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان چلایا کیسے جا رہا ہے. اس طرح آپ اپنی ریڑھی بھی نہیں چلاتے اس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے, اور اس کے نتائج جو ہیں ویسے ہی بھیانک نکلیں گے جیسے آپ بے طور اور بے تکی اور بے صلاحیت انداز سے سڑک کے اوپر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہو آپ نے جانا کس طرف ہے, ٹریفک کا بہاؤ کس طرف ہے, تو اس سے ظاہر ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اور بالکل آخر میں, اور پھر جن لوگوں کے پاس, جن ذرائع کے پاس آپ نے معاشی مدد کے لیے جانا ہے, ان سے آپ نے سفارتی طور پر لڑائی کی ہوئی ہے. اس قسم کا ماحول انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم صرف حیران ہی ہوتے اگر اس کی براہ راست تکلیف محسوس نہ کر رہے ہوتے, لیکن ان تمام فیصلوں کی جو تکلیف ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے, جو آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی.